انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرنے ہوں. کیا گل کرنی ہے؟ شروع کر حق چار یار کا نعرہ سب سے زیادہ شد و مت سے کس فرقے نے لگایا؟ تو ان سے پوچھے حق چار یار کا مطلب کیا ہے؟ پنجواں کیوں نہیں یار؟ خلافت راشدہ حق چار یار سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. حق چار یار میں قیامت پوشیدہ ہے. کہتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار. بالکل ہم بھی مانتے ہیں, ہم ہی تو مانتے ہیں. پھر انہوں نے ساتھ جوڑ لیا سیاست معاویہ زندہ باد. اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت سیاست معاویہ کیا تھی؟ کہتے نہیں بعد میں زندہ باد کہتے ہیں. نہیں پہلے پھر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. خلفاء راشدین کے مخالفین کو اہل البدع رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کہا ان کو پکڑ لینا. جب حضرت ابوبکر کے خلاف مرتدین کھڑے ہوئے, منکرین زکات کھڑے ہوئے, مسلمہ کذاب کے حامی کھڑے ہوئے, ہم سیدنا ابوبکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے دور میں اس قسم کا اندرونی فتنہ کوئی نہیں تھا, وہ بیرونی قادسیہ اور یرموک. حضرت عثمان کے خلاف جب بلوائی کھڑے ہوئے, ہم سیدنا عثمان کے ساتھ. آگے حدیث کیوں نہیں لے کے چلتے؟ جب حضرت علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے جمل میں, صفین میں, نہروان میں, اس وقت تم نے اس خلیفہ راشد کو نہیں ماننا. اسی کے بعد تو میں نے اپنا کربلا والا ریسرچ پیپر لکھ کے 200 احادیث اس میں جمع کی ہیں, جو فی البدی 5 گھنٹے اور میں شروع ہو جاؤں گا زبانی. پھر یہ تو میں اس ٹاپک میں تو اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی کرا چکا ہوں لوگوں کو. ان کو نہیں آپ خلیفہ راشد مانتے؟ ان لوگوں کا دفاع کرنے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے خلفاء راشدین کا دفاع کریں, اس کے بعد اگلی بات ہوگی. مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی, یعنی نبی علیہ السلام, پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا, پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی, پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا, وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا, وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اور پھر ایک دفعہ اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یہ حدیث عمر بن عبد العزیز کو کسی نے لکھ کے بھیجی, اور اس نے کہا کہ حضرت خلفاء راشدین کے بعد جو کاٹ کھانے والی, جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ملکن عابدن, یوں کرتے ہوتے تھے, کاٹ کھانے والی ملوکیت, کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کا دور آ گیا. تو عمر بن عبد العزیز سے پہلے اور خلفاء راشدین کے درمیان کون کون تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ان کو, یار ہم صحابی مانتے ہیں انہیں, یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ان پہ گالی گلوچ نہ کریں. ہمارا اختلاف یہ کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی حدیث سن لی, ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اس کا بریک اپ بھی دیا ہے. رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی, اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. اور کہا بیٹا گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اس میں بھی 5.5 سال جو ہیں وہ سیدنا علی کے ہیں, اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی. تو شاگرد کہنے لگا کہ یہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں, اور اس میں ابو داؤد نے لکھا یہ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. علیہ السلام کا لفظ لکھا, جو مولوی نے عربی میں لکھا رہنے دیا, اردو میں نکال دیا. اسلام 360 میں بھی نکلا ہوا ہے, عربی میں ہے, اردو میں نکلا ہوا ہے. صحیح بخاری میں 6318 میں فاطمہ اور علی علیہم السلام لکھا ہوا ہے, عربی میں لکھا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں 3748 برأس الحسین علیہ السلام,
حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا. اللہ کی لعنت ہو, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا. اور امام بخاری نے لکھا برأس الحسین علیہ السلام, انہوں نے ترجمے میں کیا حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ. مولانا شریف کو مسلم شریف سے, بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر پیور آپ کے سامنے بخاری مسلم آئے گی, اور یہ ذمہ داری ہماری ہے نکالنے کی. علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ ہی نہیں مانتے. حضرت سفینہ کو اتنا غصہ ہے, انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی خلافت بنو امیہ بنو زرقاء کی شریر ترین بادشاہت ہے اس عروہ ارض کی, شریر ترین بادشاہ. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بیعت تو کرنا چاہتے تھے, خلیفہ تو مانتے تھے, اس میں موجود ہے وہ خلیفے نہیں مانتے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ حضرت سفینہ چونکہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, انہوں نے یزید کا زمانہ بھی پایا ہے, اس کے بعد بھی یہ 10 سال زندہ رہے ہیں, یہ یزید کو کہہ رہے تھے. چلو شکر ہے یزید تک آ گئے ہو, اسی تو ہم دس رہے ہیں کیا گنو ہے انہوں نے. اس کا ایک طریق مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے. جب وہ کہتا ہے نا کہ جی ابو بکر عمر عثمان و علی, تو وہ شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہیں اگر خلافت ختم ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں, ملک ہیں, ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے. لوگ کہتے تھے خلیفہ راشد نہیں مانتے, سر ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے. خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے ایک خاص چیز کے لیے, ویسے تو سارے انسان ہی خلیفہ ہے اللہ کے, لیکن جو خلافت ہے نا, جو لفظ, اس اعتبار سے وہ ملک ہے, خلیفہ نہیں ہے. ہاں ویسے تو امیر المومنین فی پاکستان عمران خان صاحب ہیں, وہ آپ کہتے رہے, لیکن اگر وہ والا خلیفہ بات کریں خلیفہ راشد, وہ نہیں. حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ تو بادشاہ ہے. اور اسی کا ایک طریق مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اب پتہ چل گیا وہ کس کو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور وہ ساری باتیں کر رہے تھے, شریر ترین بادشاہت کلیئر ہے. اب اس میں گھٹوں بہت سکتا ہوں بات کہاں سے, تو یہ کہتے ہیں جی حضرت ابو سفیان, بھئی ہم مسلمان سمجھتے ہیں, لیکن مسلم شریف کھولو, حضرت ابو سفیان کا چیپٹر کھول لو, ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو سفیان آ کے نبی اسلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر چونکہ اسلام قبول کر لیا, سورہ توبہ میں آیا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے, عذاب استیصال آئے گا. یہ طلقاء ہیں, یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. ہم مطلب ان کا اس اعتبار سے احترام کرتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کو عزم نہیں ہوتا تھا کہ یار پوری زندگی انہوں نے جنگیں کی ہیں, آخری اوور میں آ کے یہ مسلمان ہو گئے, تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا مرے ہوئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں. تو حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ آپ نا مجھے کسی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ باقی مسلمان مجھ سے محبت کریں, پہلے میں آپ کے خلاف لڑتا تھا, اب آپ کے حق میں لڑوں. یہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور نبی اسلام لے بھی گئے غزوہ حنین کے موقع پر. لیکن پھر مصیبت بن جائے گی, بخاری مسلم میں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے. سر آج 100 اونٹ جو ہے نا 3-4 کروڑ روپے سے کم نہیں بنتا. تو انصار مدینہ آپس میں چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے, بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے, اور نبی علیہ السلام نے بجائے انصار کو مال غنیمت دینے کے اپنے انہی دشمنوں کو 100 اونٹ دے دیے. مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں, چند جو نوجوان تھے, نوجوان ذرا زبان کے تیز ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہہ دیا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے, یعنی رسول اللہ کے بارے میں. ابھی کلمات کفر تھے, لیکن حضور کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا, حضور نے ان کو بلا لیا, تم نے یوں 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 کہا ہے. سینئر بیچ میں بڑا ان کا یہ بچے ہیں جی, انہوں نے جذبات میں کہہ دیا. حضور نے ان کو نہیں ڈانٹا, معذرت کی, انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے آگے سے عذر قبول کیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں ان کے ساتھ چلوں گا, میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے. اگرچہ فتح مکہ ہو چکی لیکن میں واپس مدینہ جاؤں گا. کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اللہ کے رسول کو لے جانے والے انصار تھے, دنیا کا مال لینے والے بنو امیہ تھے. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق.
बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अंसार सब्र करना मेरे बाद और लोगों को तुम पर तरजीह दी जाएगी, तुम सब्र करना हत्ता कि हौज़े कौसर पे आके मुझे मिलना। हौज़े कौसर पे क्या होगा? सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इनको इन पे फिटकार हो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरा दीन बदल दिया। वो असहाबी असहाबी वाली हदीस जो इन्होंने उम्मती उम्मती बना दी हुई है, उम्मती वाली हदीस अल्लाह ताने सहाबी अली अल्लाह ताने, वो फिर टॉपिक और तरफ चल पड़ेगा। उसी मुस्लिम की हदीस में हजरत अबू सुफियान ने कहा, या रसूलल्लाह एक तो मुझे जंग में ले जाएं, दूसरा मेरा ये बेटा जो मुआविया है ये किताबत जानता है, आप इसे अपना कातिब रख लें, जिससे इन्होंने कातिब वही निकाला हुआ है। और रावी हदीस कहते हैं कि अबू सुफियान अगर हुजूर से ये रिक्वेस्ट ना करता, हुजूर खुद से इनको ये कभी ये चीजें ना देते, क्योंकि वो जो रावी था ना उसने मेरी वीडियोस देखी हुई थी। जाहिर है यही कह देंगे ये लोग। उनका इसलिए कि हुजूर की ये आदत थी कि आप इनकार नहीं किसी को करते थे। कातिब रखवा लिया, ये कातिबे वही इस तरह भर्ती हुई है सिफारशी, इसी तरह ही हुई है ना, और उसमें कातिब के अल्फाज हैं, कातिबे वही के नहीं है।